اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے ہر مسلمان سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت میرے بارے میں کیا گمان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی اور پھر تعلیم دے کر ایمان کا امتحان بھی لیا. اس زمانے میں تو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں جو امتحانات ہوتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف فرماوے، امتحان ہی سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. جتنے مدرسے امتحان ہوتے ہیں نا، کتاب پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اب کتاب بند کر کے سوالات کا جواب دو. کتاب بند کر کے سوال، بیٹھے سارے مدرسے کے طلبا، ہاں، اور ایک جواب صحیح لکھ دے گا، او ہو بھئی یہ پاس ہو گئے، یہ پاس ہو گئے. جی ہاں، دعوتیں ہو رہی ہیں، نمبر اول آ گئے ہیں. وہاں کالجوں میں جاؤ گے، وہاں دنیا کا جہل سکھلایا جائے گا، اور پھر کتاب بند کر کے یہ کہیں گے فلاں سوال کا جواب کہ جی یہ جواب ہے. میں تو یہ کہوں کہ کتاب پڑھ لی، پھر کتاب بند کر کے اس کتاب کی عبارت کا جواب دے دیا، کیونکہ دونوں کتاب ہے، دماغ بھی کتاب ہے، دماغ بھی کتاب ہے، اور کتاب تو کتاب ہے ہی. یہ کوئی امتحان ہے؟ ہائے ہائے، یہ کوئی امتحان ہے کہ کتاب کے نقوش اور کتاب کی عبارت اور کتاب کے الفاظ دماغ میں بٹھا لیے، ذہین آدمی جواب دے دے گا. جو بیچارہ کمزور دماغ کا ہوگا کہتے گا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہے. جس کا دماغ تیز ہوگا وہ جواب دے دے گا. آپ کہیں گے بہت قابل آدمی ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ آپ کے امتحان لینے کا نہیں تھا. آپ نے کہ ایمان کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی الگ، اور اس ایمان کا امتحان لینے کا طریقہ بھی الگ. نہ تو آپ نے کتاب سے ایمان پڑھایا اور نہ آپ نے کتاب سے امتحان لیا. حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں. آپ نے نیند سے اٹھا کر پوچھا کیف اصبحت یا حارث، صبح کس حال میں کر رہے ہو؟ فوراً جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ فوراً جواب دیا کہ میرے ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے میں نے رخ پھیر لیا ہے، جنت دوزخ میرے سامنے ہے، عرش لایا جا رہا ہے، میدان حشر قائم ہے، لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے پاس کر دیا، آپ نے پاس کر دیا. میں عرفت فالزم، یہاں بھائی تو معرفت حاصل ہو گئی ہے. ادھر آپ نے گھوڑا خریدا، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے معاملہ طے ہو گیا، پیسے آپ دینے لگے، معاملہ طے ہو گیا. اتنے میں دوسرے لوگ آ گئے دیہاتی کے پاس، گھوڑا بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. پیسے زیادہ ملنے لگے تو آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں تم سے لے چکا، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا. میں کہ نہیں، میرا آپ کا معاملہ ہو چکا ہے، میں تو پیسے دے رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا نہیں، میرا آپ کا معاملہ نہیں ہوا. اور قسم کھا لی اس نے، واللہ ما بعتک، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے. جب بات بڑھی، دیہاتی نے کہا گواہ لاؤ. گواہ کوئی ہے نہیں، دو آدمیوں کے درمیان بات ہوئی، گواہ کوئی نہیں ہے. ایک دیہاتی ہے اور آپ ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے. دیہاتی نے کہا گواہ لائیے. وہاں سے گزر رہے تھے خزیمہ ابن ثابت،
انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ آپ سے گواہ مانگ رہا ہے، آپ سے گواہ مانگ رہا ہے. یہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی؟ تم نے گواہی کیسے دی؟ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ یہ سوال جو ہے آپ کی طرف سے یہ بڑا سخت امتحان ہے. یہ ایسے ہوتے ہیں سوالات امتحان میں. یوں نہیں کہ ایک حدیث لکھ کے دے دی طلبا کو کہ جاؤ اس کا ترجمہ لکھ دو، اور اس میں کوئی اگر مسئلہ اس سے مستنبط ہے تو اس کے اختلافات لکھ دو، اور جس کا بھی جو مذہب ہے اس کے دلائل لکھ دو. جی ہاں، وہ لکھ دیں اور جاؤ تم اول نمبر. یہ طریقہ ہے امتحان کا. سنو میں کیا کہہ رہا. آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ ہے امتحان. اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے خزیمہ ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیتے کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم، آپ نے لیا یا نہیں لیا مجھے معلوم، اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیتے تو کفر کے لیے کافی ہے. کیوں کہ آپ کو نبی کے کہنے پر یقین نہیں ہے. بہت عام بات ہے یہ. اگر آج بھی کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ وعدے تو ہیں حدیثوں میں لیکن پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرح خزیمہ کو آپ کی حیات میں آپ کی زبان سے بات سن کر اس کا یقین کرنا ان کے ذمہ فرض ہے، انکار کر دے تو کفر ہے. آج بھی اگر کوئی شخص کسی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں، آپ آج بھی ایک حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. حضرت خزیمہ کا ایمان کا امتحان یہ تھا. ہم تنبیہ کر کے ڈانٹ کر پوچھیں کہ تم نے کیسے تم نے گواہی دی ہے، یہ تم موقع پر موجود نہیں تھے. آپ اس سوال سے میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ نے اس سوال سے حضرت خزیمہ کی بات کا انکار کرانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ نبی اپنی بات پر خود بھی یقین رکھتے ہیں. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں. اس سوال سے آپ کا مقصد خزیمہ کی بات کا انکار کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سوال کا مقصد حضرت خزیمہ کے ایمان کا امتحان لینا تھا کہ اگر ہم ڈانٹ کر بھی پوچھیں تو خزیمہ انکار تو نہیں کرتے. خزیمہ انکار تو نہیں کرتے کہ بھئی دیکھیں کہ ہم پوچھ رہے ہیں اور گھبرا کر کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں معلوم. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تو لوگ دوڑے ہوئے گئے ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کہا کہ اے ابو بکر تمہیں خبر ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا؟ یہ کیا بات ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ میں رات کے کسی ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کی تفصیلی سیر، تمام اعمال پر اجر اور تمام گناہوں پر سزائیں، سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، اور رات سے پورا ہونے سے پہلے گھر واپسی ہو گئی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. ادھر میرے دوستو عزیزو بات اصل یہ ہے، حضرت ابوبکر کے ایمان کے امتحان ہو رہا، ادھر حضرت خزیمہ کے ایمان کے امتحان ہو رہا. تعلیم دی جاتی تھی ایمان کی، اور اس ایمان کے امتحان بھی ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ حضرت خزیمہ سے آپ نے پوچھا
کہ خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ فوراً جواب دیا میں گواہی کیوں نہ دوں؟ فرمایا تم موقع پر موجود نہیں تھے. عرض کیا کہ آپ نے ہمیں جنت کی خبر دی، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے. آپ نے دوزخ کی خبر دی، دوزخ دیکھی نہیں ہے. آپ نے عرش الکرسی کی خبر دی، ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے. عذاب قبر کی خبر آپ نے دی، ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی ہمیں خبر دی، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. سارے غیب کی چیزیں بڑی بڑی آتی رہنے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں. آپ کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک گھوڑے کے بارے میں آپ غلط کہیں؟ تو آپ نے ابھی فارغ ہوئے نا طلبہ، ابھی کہیں گے کہ جی ہم گھر جا رہے ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تقرری ہوگی، تو وہ کہیں گے سند لاؤ. تو ہمیں سند دے دیجیے، ہمیں سند دے دیجیے تاکہ ہم وہاں جا کے دکھلا دیں کہ ہم کاشف العلوم میں پڑھ کر آئے کہ دیکھو سند. پڑھا جو ہو پڑھا ہو مگر لکھا ہوا ہونا چاہیے. اللہ ایسا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں مومن کے اندر ایمان کی علامتیں ایسی ہوتی تھی کہ مومن بذات خود ایمان کی سند ہوتا تھا. عالم خود علم کی سند ہے، عالم خود علم کی سند ہے. اگر وہ حرکت جہالت کی کرے تو وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کاغذ لکھا ہوا رکھا ہو سند کا. اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے، اگر وہ اللہ کی رسول کی اطاعت پر ہے تو وہ بذات خود سند ہے، بذات خود سند ہے. اگر تم ایسے بنو تو لوگ تم سے سند مانگیں گے نہیں، اور اگر تم ایسے نہ بنو تو پھر تم کاغذ اٹھائے پھرو گے سند کا کہ دیکھو بھائی ہم فلاں مدرسے سے فارغ ہیں. ارے تمہارے فراغت کا یا تمہارے علم حاصل کرنے کا کے لیے تمہارا علم عملی بتلا دیتا کہ تم عالم ہو. تمہیں اسی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے پاس سند ہو جس سے معلوم ہو کہ تم عالم ہو. آپ نے سند دی، آپ نے سند دی کس کو؟ آپ نے سند دی حضرت خزیمہ بن ثابت کو. آپ نے سند کس کو دی؟ حضرت خزیمہ کو. لکھ کر نہیں، اعلان کر دیا صحابہ میں کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے. یہ ہے سند، یہ ہے سند کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے. یہ ایسے سچے نکلے کہ ہم نے ان کو تنبیہ کر کے پوچھا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ گھوڑا ہم نے خرید لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ گواہی دیں جب ہم آپ کی اس سے بڑی بڑی چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لا چکے ہیں، تو پھر ہم گھوڑے کا انکار کیسے کر دیں؟ نعوذ باللہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا ہمیں خبر نہیں ہے. تو میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو. ایمان کی علامتوں میں غور کرو. ادھر صحابہ کے سوالات، ادھر آپ کے جوابات. اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں بنیادی ہیں سیکھنے کی، ایک ایمان، دوسرے علم. ایک ایمان، دوسرے علم. نقل و حرکت انہی دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے. ایک ایمان، دوسرے علم. ہر عمل ایمان اور علم کے مطابق ہو.